السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 22 رمضان المبارک 1441 ہجری ہماری ماہ رمضان المبارک کی 22ویں نشست ہے۔ کل کی نشست میں رشتہ داروں کے حقوق اور اس کے فوائد بیان کیے گئے تھے۔ آج انشاءاللہ والدین کے حقوق کے سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، حقوق قرابت و رشتے میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے، اور والدین کو حقوق میں یہ برتری و فوقیت ملنا بالکل فطری ہے، کیونکہ انسان اپنے وجود میں سب سے زیادہ جن کے احسانات اور کرم فرمائیوں کا ممنون ہوتا ہے وہ اس کے والدین ہیں۔ بلا شبہ ماں ہی تو وہ ہستی ہے جو اپنا خون جگر پلا پلا کر بچے کو پروان چڑھاتی ہے، اپنی ہر راحت قربان، اپنا ہر آرام ترک اور اپنی ہر خوشی بچے پر نچھاور کر دیتی ہے، چھاتی سے لگا کر محبت و الفت کا سمندر بہا دیتی ہے۔ اور ماں کے ساتھ دوسری ہستی باپ کی ہے، جو بچے کی ولادت و پیدائش سے بچے کی نہ صرف ضرورتوں بلکہ اس کی آرزوؤں، تمناؤں، مطالبوں اور تقاضوں کی تکمیل کا ذمہ لے لیتا ہے، اور اپنی شفقتوں کے آغوش میں رکھتا ہے، اور تدم آخر اس کا ایک بہترین خیر خواہ بلکہ اس کا معاون و محافظ ہوتا ہے، جو اپنی زندگی کی پوری جسمانی و مالی توانائی نچھاور کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کی ادائیگی کو اور ان کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کرنے کو اپنی عبادت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اوہ بھی نہ کہو، اف بھی نہ کہو، اور نہ ان پر خفا ہو، اور ان سے ادب سے بولو۔ ان کے لیے اطاعت کا بازو محبت سے جھکا دو، اور کہو اے میرے پروردگار، تو ان پر رحمت فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے جی میں ہیں، دل میں ہیں۔ اگر تم نیک ہوگے تو وہ رجوع کرنے والوں کو معاف کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات میں موقع بموقع مختلف انداز میں والدین کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید فرمائی۔ کبھی آپ نے فرمایا ماں کے قدموں کے پاس جنت ہے، اور کبھی فرمایا رب کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے، اور کبھی فرمایا ان کی خدمت سب سے بڑا جہاد ہے، بلکہ ان کی خوشنودی ہی سے رب کی خوشنودی ہے، اور کبھی فرمایا خاک میں مل گیا جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ ذرا غور کیجئے، اسلام کی نگاہ میں شرک سب سے زیادہ بری چیز ہے۔ اس پر بھی اگر کسی کے ماں باپ مشرک ہوں تو اس حالت میں بھی ان کے حقوق سے ہاتھ اٹھانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ بس یاد رکھنے کی بات ہے، جب تک والدین حیات ہیں ان کے ساتھ بھلائی کرنا یہ ہے کہ زندگی میں ان کی جان و مال سے خدمت اور دل سے تعظیم و محبت کرے۔ اپنے کسی عمل سے والدین کو یہ احساس نہ دلائے کہ ہم بڑے اور سمجھدار ہو گئے ہیں اور آپ کمزور اور نکمے ہو گئے ہیں۔ والدین سے نرم لہجے میں بات کرے، کبھی ان پر نہ برسے اور نہ ان کو جھڑکے، ان کی بات توجہ سے سنے، ان کی بات سننے کے لیے کان جھکا دے، ان سے خوشی کے ساتھ ملے اور ہر وقت خوشی کا اظہار کرے۔ ایسی حالت نہ بنائے جس سے انہیں تکلیف ہو۔ والدین کے مقابلے میں ادب سے بیٹھے، پیر نہ پھیلائے، بلند جگہ پر نہ بیٹھے،
ماں باپ سے بڑھ کر نہ بولے، ماں باپ کی بات نہ کاٹے، ان کی رائے کی تردید نہ کرے، ماں باپ کی عزت کی حفاظت کرے، اور اتفاق سے کبھی ماں باپ کے درمیان نہ اتفاقی ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرانے اور محبت کو باقی رکھنے کی بھرپور کوشش کرے۔ کبھی کوئی کام یا خدمت کر کے احسان نہ جتلائے، اور یاد رکھو اگر زندگی بھر بھی انسان خادم کی حیثیت سے ان کے قدموں میں کھڑا رہے تب بھی وہ ان کے حقوق کا بقدر ذرہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ ولادت کے وقت ماں کے منہ سے جو آہ نکلی تھی، زندگی بھر آنسو بہا کر اس کرب و درد کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو سید التابعین سعید بن المسیب نے فرمایا، بات کرتے وقت پورے ادب و تعظیم کو ملحوظ رکھو، اس طرح بات کرو جیسے ایک خطاوار غلطی کرنے والا غلام سخت مزاج آقا سے بات کرتا ہے۔ ایک بار پھر سنیے، آپ نے یوں فرمایا، اس طرح بات کرو جیسے ایک خطاوار غلطی کرنے والا غلام سخت مزاج آقا سے بات کرتا ہے۔ بس یاد رکھیے، والدین کی اطاعت میں چلنا جنت کی راہ میں چلنا ہے، اور اطاعت کا ہر قدم جنت سے قریب کرنے والا عمل ہے۔ اور خاص طور سے بڑھاپے میں خدمت کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، جس سے بعض اوقات گھر والے بھی اکتانے لگتے ہیں۔ زیادہ بڑھاپے میں ہوش و حواس بھی ٹھکانے نہیں رہتے۔ بڑی سعادت مند اولاد کا کام ہے اس وقت بوڑھے والدین کی خدمت گزاری اور فرما برداری سے ہمت نہ ہارے۔ قرآن مجید نے تنبیہ کی، ایسے وقت میں جھڑکنا اور ڈانٹنا تو درکنار، زبان سے ہوں بھی مت کرو، اف بھی نہ کہو، بلکہ بات کرتے وقت پورے ادب کو ملحوظ رکھو اور اپنے رب سے دعا کرو، اے میرے رب، جب میں بالکل کمزور اور ناتواں تھا تو انہوں نے میری تربیت میں خون و پسینہ ایک کر دیا، میرے لیے ہر راحت و خوشی کی فکر کی، مجھے ہزارہا آفات و حوادث سے بچانے کی کوشش کی، بارہا میری خاطر اپنی جان جوکھم میں ڈالی۔ آج ان کی ضعیفی کا وقت آیا ہے، جو کچھ میری قدرت میں ہے ان کی خدمت و تعظیم کرتا ہوں، لیکن پورا حق ادا نہیں کر سکتا، اس لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، اس بڑھاپے میں اور موت کے بعد ان پر نظر رحمت فرما۔ زندگی میں اس طرح احسان بھلائی کرنے والی سعادت مند اولاد کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ خوشخبری کا مژدہ بھی سنایا گیا، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اخلاص، محبت، عظمت، خدمت کا جذبہ تمہارے دل میں ہے، اگر باوجود نیک نیتی کے بتقاضۂ بشر کوئی چوک، غلطی، گستاخی بھی ہو گئی تو اللہ سے توبہ کرو، وہ تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، والدین کے حقوق تو اتنی بڑی سعادت اور ذمہ داری ہے جس کا اہتمام ان کی زندگی میں ہی نہیں ان کی موت کے بعد بھی کرنا ہے۔ والدین کے قرض کو ادا کرنا، ان کی نظر کو، منت کو، وصیت کو جو شریعت کے مطابق وہ پورا کرنا، نماز و روزے کا کفارہ ہو تو اس کو ادا کرنا، ان کے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، حسن سلوک کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کی طرف سے صدقہ کرنا، اور موقع بموقع ان کی قبر کی زیارت کرنا، اور سب سے بڑھ کر ان کے لیے دعا و استغفار کا اہتمام کرنا، یہ والدین کے بنیادی حقوق ہیں۔ بس جو سعادت مند اولاد والدین کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرتی ہے ان کا رب ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔